اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان جس میں آپ سب مومنین اللہ کے مہمان ہیں، اس کی مناسبت سے برادران اصغریہ کی طرف سے یہ پروگرام تیسرا ہے جو میں آپ حضرات کی بارگاہ میں عرائض پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ کریم بہت ہی ایک جس طرح سے پیارے انداز سے گفتگو ہوتی ہے، بہت اچھی صفت جو آپ کی پسندیدہ ہے، وہ اس انداز سے مخاطب ہے کہ اے مومنو کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ جس طرح سے حکم آتا ہے روزے کا، تو انسان جس طرح سے ایک مادی لحاظ سے، ایک جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ احساساتی ہوتا ہے، تو تھوڑا ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ یہ کوئی تازی بات نہیں ہے۔ کتب کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے تھے ان پہ بھی یہ روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اور بعد زحمتوں کے بعض زحمتیں جو ہیں وہ ایک ضروری ہوتی ہیں ایک مقصد کے حصول کے لیے۔ کہیں آپ کو کام ہے آپ کو، تو اس کام کے لیے آپ کو گھر سے بھی نکلنا پڑے گا، راستہ بھی چلنا پڑے گا، اور یہ زحمتیں سفر کی اٹھا کے وہاں پہنچنا پڑے گا۔ آپ یہ کہہ دو گھر میں بیٹھے بیٹھے میں وہاں مقصد تک پہنچ جاؤں، نہیں پہنچ سکتے، تو ہر کام کے لیے جو زحمتیں ہیں وہ اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ کہ ماہ رمضان کی مناسبت سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے تھے ان پہ بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم ایک بہت بڑا مرتبہ ہے تقویٰ کا، اس تک تو پہنچ جاؤ۔ بس یہ زحمتیں تمہاری ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے تم کسی بڑے درجے پہ پہنچ جاؤ گے، وہ تقویٰ، اور اس کو آپ کہتے ہیں متقی، یعنی آپ متقی بن جاؤ گے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ زحمتیں ہیں، پروردگار عالم آپ کو فرما رہا۔ پروردگار عالم نے آپ کو خلق کیا ہے، تو جب سے خلق کیا ہے تب سے آپ اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ رب ہے تو مالک بھی ہے، مالک ہے تو پالنہار بھی ہے، پالنہار ہے تو پالنے والا بھی ہے۔ تو تمام جسمانی اور روحانی لحاظ سے جو پالنہاری کے جو تقاضے ہیں وہ ان پر فرائض ہیں، آپ مہمان ہیں اس کے۔ یہ آپ کی رہنمائی پروردگار عالم کا کام ہے، یہ کہ آپ کو جب اس دنیا میں آئے ہیں آپ اس کے مہمان ہیں۔ جب مہمان ہیں تو اس کی میزبانی کے لیے جتنے بھی وسائل فراہم کرنا ہے اس کے کام ہیں، لیکن آپ کا کام ہے کہ ان وسائل کو اپناتے ہو یا نہیں اپناتے ہو، آپ ایک مختار انسان ہو، تو اس وجہ سے تمہارا کام ہے، وہاں سے کام ہے دینا، یہاں سے کام ہے لینا۔ تو عرض کر رہا ہوں ابھی خود میں، یہ پروگرام پروردگار عالم کا ہے،
ہر کام میں ایسی. تو دنیا کی جتنی بھی آپ فیلڈیں ہیں جانچ لیں، جتنے بھی کام جانچ لیں، اس میں پروردگار عالم آپ کا رب ہے، رہنما بھی ہے، راستہ دکھانے والا بھی ہے، راستے تک پہنچانے والا بھی ہے، اور اس کے وسائل جتنے وہ ہیں وہ فراہم کرتا ہے. یہ پروردگار عالم کا کام ہے کہ ان پہ تمہارے لیے جتنے بھی ایک ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے ہیں وہ تمام وسائل تم تک پہنچا دے، یہ فکر بھی تم تک پہنچا دے، اور اس کے وسائل فراہم کرنا بھی پروردگار عالم کا ہی کام ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول بھیجے بینات واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی. اور میزان میں ان کی تفسیر میں نہیں جاتا، یہ جو بات ہے شب قدر کے بنیاد سے میں نے آپ کی خدمت میں عرائض کیے تھے، تو اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کروں. کل سوال چھوڑا تھا میں نے، آج تھوڑا سا اس کی روشنی ڈال دوں. تو پروردگار عالم نے انزلنا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، اس کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی. پس ایک کتاب بھی نازل ہوئی. تو کل میں نے آیت پڑھی تھی، بلکہ سورہ پڑھی تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. عمومی تصور ہمارا یہ ہے کہ شب قدر قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر بنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شب قدر ایک مستقل چیز ہے. اس میں پروردگار عالم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. شب قدر اپنی جگہ پہ ہے، اس میں پروردگار عالم نے کتاب کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. تو شب قدر کی تعریف پروردگار عالم نے الگ تھی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. یعنی نزول قرآن افضل ترین شب جو پروردگار عالم کے پاس ہے شب قدر اس میں ہے. یعنی شب قدر پہلے ہی تھی، یہ نہیں کہ آج رات ہی بنی ہے تاکہ قرآن کے نازل ہونے سے شب قدر بنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شب قدر پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ پروگرام الہی میں ہے کہ شب قدر ہو، اور شب قدر پروردگار عالم کے نظر میں خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. یہ اس کی تعریف ہے شب قدر کی. اب قرآن نازل ہوا، اس میں نازل ہوا ہے. پھر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن نازل ہوا پروردگار عالم کی طرف سے، اب یہ جانچنا ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا کس پہ. نازل تو ہوا، یہ تو بات کر دی قرآن نازل ہوا، یہ باتیں تو کر دیتے ہیں قرآن نازل ہوا. اسی طرح ہم غور و فکر نہیں کرتے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. کبھی ذہن دوڑایا کبھی ہوتے تو کہاں نازل ہوتے ہیں؟ جنگل میں، بیابان میں، وعاء اس کا ظرف کس مقام پہ آخر نازل ہوتے ہیں. تو یہ تو کہہ دینا کہ نازل ہوتے ہیں، لیکن کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ایک اپنی جگہ پہ سوال ہے کہ کہاں نازل ہوتے ہیں، کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے، کیا مشن ہے، یہ سب سوچنا پڑے گا. تو وہ دوسرا سوال کو رکھتے ہیں کل کے لیے، اس کو تھوڑا سا آج بیان کرتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا تو کہاں پہ نازل ہوتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ زحمت کریں کہ میں آپ کو تھوڑا تنگ کروں، تھوڑا سا اگر توجہ دیں میری طرف. یہاں پہ ایک لفظ ہے جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں معصوم. ایک استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس.
ہم کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں، ائمہ معصوم ہیں، معصوم لفظ استعمال کرتے ہیں. معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس عصمت ہو. معصوم کس ہستی کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس عصمت ہو. اچھا، عصمت کی معنی کیا ہوگی؟ معصوم کی معنی کیا ہوگی؟ عام طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ معصوم وہ ہستی ہے جو گناہ نہ کرے. یہ معنی آپ لوگ ہمارے پاس جو عام چلتی ہے، جو گناہ نہ کرے. ٹھیک ہے، میں اس سے نہیں انکار کرتا کہ یہ شرط نہیں ہے، میں انکار نہیں کرتا. گناہ نہ کرنا تو شرط ہے معصوم کے لیے. گناہ کرے گا تو پھر معصوم کیسا ہے؟ یہ تو ہے بنیاد. لیکن بنیادی طرح سے عصمت کی معنی جو ہم یہاں کریں وہ کیا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ میری طرف توجہ دیں تو میں آپ کے ایک مثال دے دوں تاکہ ذہن آپ کا اس طرف متوجہ ہو، تاکہ اپنا ما فی الضمیر آپ تک پہنچا سکوں. ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہم کسی کلاس میں جاتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک میرے ساتھ چلے کسی استاد کے پاس جا کے کلاس میں پڑھتے ہیں. کلاس لی ہم نے دونوں نے، ہم دونوں کلاس میں گئے. کلاس میں گئے تو استاد نے لیکچر دیا، درس دیا. میں نے بھی سنا، جو آپ میرے ساتھ چلے دونوں نے سنا. لیکچر جو ختم ہوا تو میں نے کہا کہ استاد نے دیکھو کیسی اچھی باتیں کی. کہ آپ نے پوچھا کیا کہا، تو میں نے بتایا. تو آپ نے کہا کہ تم نے یہ سمجھا یہ نہیں ہے. آپ نے مجھے کہہ دیا کہ تم نہیں سمجھے. میں نے کہا تم نہیں سمجھے. میری اور آپ کی بحث ہو گئی. تو میں نے کہا تم نہیں سمجھے، آپ نے کہا تم نہیں سمجھے. کلاس فیل ہوا ہے نا. خیر، آپ نے مجھے کہا تم نہیں سمجھے، میں نے آپ کو کہا تم نہیں سمجھے. تو یہاں تو لڑائی تو ہوگی، فیصلہ تو ہوئے گا نا. خیر، فیصلے کے لیے پھر استاد کے پاس گئے. کہا کہ استاد آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم دونوں میں لڑائی ہو گئی. آپ نے ایک مطلب کہا تھا، میں نے یہ سمجھا تھا، اور وہ میرا ساتھی کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھے. میں اس کو کہتا ہوں تم نہیں سمجھے. ہم دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ بتایا، ہم نے مطلب بتایا. کہا مجھ سے پوچھا استاد نے کہ بولو تمہارا مطلب تم نے کیا سمجھا. میں نے بیان کر دیا. تو میرے ساتھی سے پوچھا کہ بھئی تم کیا سمجھے. اس نے بھی بتایا مطلب. استاد نے سر پیٹ لیا کہ میں نے کوئی اور بات کی تھی، تم دونوں نہیں سمجھے. تو دیکھیں، دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے. کیا؟ دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے. ہمارے ذہن معتبر نہیں ہے. ہمارے پاس ایک چیز آئی، یعنی جس طرح سے آپ سادے لفظوں میں ہو، جیسا آپ نے کہا ویسے میں نے سمجھا، ایسا کہہ نہیں سکتے. یعنی جیسا آپ نے کہا ویسا میں نے سمجھا، یہ کہہ نہیں سکتے. اب کوئی ہمارے پاس ایسا دماغ نہیں ہے. اب یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک معنی کرتا ہوں عصمت کی، اگر آپ توجہ دیں. اس کو عربی میں اس سمجھ کو کہتے ہیں تلقی. کیا کہتے ہیں؟ تلقی. اب خدا کا جو پیغام آتا ہے، یہ نزول قرآن جہاں پہ ہوتا ہے، ایک ایسے قلب کی، ایسے ذہن کی ضرورت ہے کہ جیسا اللہ نے کہا ویسا ہی سمجھے. بس ایک شرط یہ ہے، بس معصوم گناہ نہ کرے. پلس میں یہ تو ہے، پلس میں اصل یہ ہے کہ عصمت فی تلقی کیا ہے. بس ایک ہے عصمت فی تلقی، ایک وہ ہستی ہو کہ اللہ جیسا کہے ویسا ہی. توجہ ہے یا نہیں؟ کیسا ہو کہ اللہ جیسا کہے. یعنی اللہ قرآن نازل جو کرتا ہے ایسے نہیں ہے کہ بکھر جائے اور کوئی مطلب ایک ہی ذہن میں نہ ہو.
نہیں، ایک وعا، ایک ظرف، ایک ذہن، ایک قلب اس قسم کا چاہیے درمیان میں کہ اللہ نے جو کچھ کہا ویسا ہی سمجھے. یعنی اب وہ اللہ کو بھی اطمینان ہو، ہم کو بھی اطمینان ہو کہ یہ جیسا اللہ نے کہا ویسا ہی آیا ہے. اس میں ذرہ ایسا نہیں ہے کہ کل کہہ دے گا اللہ اس نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا ہے اور اللہ کل کہا کہ نہیں میں نے کچھ اور کہا تھا تو کچھ اور سمجھا ہے. بس ایک ذہن ایسا چاہیے. بس انزلنا نازل کیا ہے تو ہم یہاں سے سمجھتے ہیں کہ نزول قرآن کے لیے ایسا ذہن، ایسا قلب چاہیے کہ جیسا اللہ کہے ویسا ہی لے لے. نہیں تو توجہ دی میری بات نہیں، کیا ضرورت ہے؟ بس عصمت کون سی چاہیے؟ عصمت فی تلقی، جس کو عربی میں کہے یا آپ اپنی زبان میں عصمت سمجھ میں، جیسا ہو ویسا اس کی سمجھ میں کوئی غلطی نہ ہو، جیسا اللہ کہے ویسا ہی سمجھے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، ایسا ہو، ایسی ہستی چاہیے. پس نزول انزال قرآن کے لیے، قرآن کو نازل کرنے کے لیے ایک مقام چاہیے، ایک ذہن چاہیے، ایک قلب چاہیے. وہ ایسا ہو کہ جیسا اللہ نے کہا ویسا ہی ہو. درست ہے؟ تو ایک عصمت میرے ساتھ رہیے گا. ہاں، کون سی عصمت؟ کون سی عصمت؟ عصمت سمجھنے کی، یعنی کبھی اس کی سمجھ پہ حملہ نہ ہو. پتہ نہیں توجہ دیا آپ نے یا نہیں؟ کبھی اس کی سمجھ پہ حملہ نہ ہو. اب اگر سمجھ پہ حملہ ہو جائے تو پھر وہ نزول قرآن کا مرکز نہیں بن سکتا. تو لازمی ہے نزول قرآن کا مرکز وہ مقام ہو. توجہ نہیں کہ جیسا اللہ نے کہا ویسا ہی لے لے. ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ گیا، کچھ بچ گیا، کچھ الٹا سمجھ لیا، یہ نہ ہو. بس جیسا خدا کہے. ایک صلوات پڑھے ذرا. تو کتنے کیسی عصمت کی ضرورت ہوئی؟ عصمت فی التلقی. توجہ میری طرف رہے تاکہ میں بات کو آخر تک پہنچا سکوں. ایک کون سی عصمت کی شرط ہوئی؟ اچھا، عصمت سمجھنے کی، جیسا اللہ کہے ویسا سمجھے. تو سے اب میرے ساتھ رہیں. اچھا، قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا. قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا. یعنی اگر آپ قرآن کو الفاظ کو ہٹا کے فقط معانی کو تصور کر لے، سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا. یعنی الفاظ کو ہٹا کے فقط معنی، یعنی قرآن کی حقیقت وہ اللہ جانتا ہے یا نبی جانتا ہے؟ ہم نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کو ہٹا کے فقط معنی، وہ معانی اللہ نے ایک مرتبہ قلب پیغمبر پہ بھیجی اور وہ جیسی تھی ویسی لے لی. اچھا اب ٹھہر جاؤ ابھی تھوڑا سا، ابھی سبحان اللہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. اچھا ابھی مثلاً یہ شہر آپ کا مثلاً حیدرآباد. اچھا اب اگر حیدرآباد کی تاریخ لکھیں تو کتنی بڑی کتاب چاہیے؟ مثلا سندھ کی تاریخ لکھیں تو کتنی بڑی کتاب چاہیے؟ پاکستان کی تاریخ لکھیں تو کتنی بڑی کتاب چاہیے؟ کیا پتہ نہیں توجہ دے رہے یا نہیں؟ کتنی بڑی کتاب چاہیے؟ اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن، قرآن کی تعریف فرماتے فیہ علم ما کان، جو گزر چکا ہے، پست گزرا ہوا، گزرے ہوئے کی حد معلوم نہیں مجھے. آپ کے پاس تو سنہ ہیں، عیسوی سنے ہیں، ہجری سنے ہیں،
وہ سال لگاتے وہاں تک تو آپ باتیں کرتے، اس سے پہلے تو آپ بات ہی نہیں کرتے. تو کیا علم ما کان، قرآن میں علم ما کان ہے. وما یکون، جو کچھ ہوگا. یہ دنیا جب تک ہے چلو یہ ایسی. وہ علم ما کان اس میں کس میں؟ قرآن میں. ما یکون جو ہوگا، یعنی جو گزرا وہ بھی علم ہے، جو آئے گا. علم السماء، آسمان کا علم. علم الارضین، زمینوں کا علم. اب پتہ نہیں آپ توجہ دے رہے یا نہیں؟ کتنی بڑی باتیں ہو گئی، کتنی باتیں ہو گئی. ہاں، آپ کو یونیورسٹی پہنچنے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یونیورسٹی پہنچنے کے لیے کوئی ایک سبجیکٹ لیتے، سب سبجیکٹ آپ کے پاس نہیں آ سکتے. یا علم ما کان، علم ما یکون، علم زمین، علم آسمان. توجہ، علم الجنہ والنار، جنت و جہنم کا علم سب اس میں ہی ہے. اتنا بڑا علم. یہ علم الفاظ کو مائنس کرو، معنی کو کرو. اب اس طرح سے کہ آپ آج کل تو مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی آپ بہت سی ایک چپ میں ڈال دیتے ہیں، کسی چیز ڈال دیتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک چھوٹی سی چیز میں پتہ نہیں کتنا خزانہ بھر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چپ تو یہ مثال دینا ہی غلط ہے. لیکن قلب پیغمبر، ذہن پیغمبر، ایک وسیع ذہن، وسیع قلب، توجہ یا نہیں، جس میں اتنا سارا علم ایک مرتبہ. میں پتہ نہیں کس انداز سے کہ آج رات مثلا وہ شب قدر میں یہ قرآن کیسے نازل ہوا، کیسے یہ آیا، کیسے القاء ہوا، یہ حقیقت ہمارے لیے مجہول ہے. تو یہ لیکن یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ایک ہی مرتبہ قلب پیغمبر پہ، ذہن پیغمبر پہ. تو قلب پیغمبر بھی اتنے وسعت کا قلب ہے کہ وہ اتنے معانی و مطالب کو لے بھی لیتا ہے، جیسا ہے ویسا بھی لے لیتا ہے. تو عصمت کی معنی کیا ہوئی؟ عصمت کی معنی یہ جو عام کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے. یہ تو بہت سارے ہیں ایسے آپ کو ملیں گے جو گناہ نہیں کرتے. آپ کو بزرگان بھی ملیں گے ایسے ملیں گے. مثلا اور تو نہیں، اور تو آپ بول سکتے ہیں، لیکن میں ایسی جگہ پہ آپ کو پہنچا دوں بول نہیں سکے. مثلا حضرت عباس ابو الفضل عباس علیہ السلام بول سکتے ہیں آپ گناہ گار ہیں؟ نہیں تو معصوم ہے. تو یہ 12-14 معصوم گنتے ہیں، ان میں سے ایک بھی آپ بھی لگا دو ان میں کہ حضرت عباس کو بھی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام. یہاں تو نہیں بول سکتے. مثلا اور کسی کے لیے بولے مثلا تو آپ ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائیں، غصہ بھی کر لے، کیسا اس کو معصوم کر لیا. میں اگر کسی عالم کا نام لے لوں تو عالم یہ ہے کیسے آپ نے عالم لے لیا ہے، تم نے غلو کر لیا. ہو سکتا ہے غصہ کر لو، لیکن بولو یہاں نہیں بول سکتے نا آپ. ہاں ایسی شخصیتیں ہیں جن کو آپ کہتے تو گناہ نہیں کرتے. تو یہ معصوم کرتے نہیں. وہ معصوم وہ ہے جو اللہ سے جیسا ہو ویسا لے. یہ ہے قلب پیغمبر، یہ ہے عصمت. ٹھیک. اچھا، ایک مرتبہ کل میں نے دیا تھا کہ پانی کو لے آؤ تو پانی آپ گلاس میں لے آؤ گے، لیکن اگر پانی آپ چھنی میں لاؤ تو نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہہ جائے گا چھنی میں، سوراخ ہے سب بہہ جائے گا. اسی طرح سے قلب پیغمبر پہ، ذہن پیغمبر پہ ایک مرتبہ اتنا بڑا بھاری چیز کیا آپ نے پڑھی ہے نا وہ عام حدیث، آپ توجہ نہیں دیتے. ہمارے پاس مسئلہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین. کیا چیز؟ میں تم میں 2 گرام بھاری. کتنی بھاری؟
اب بھاری کیا بھاری آپ کو بھاری ہے، آپ کا بھاری سمجھتے ہو کہ 2 کلو 10 کلو 20 کلو ایسے؟ یہ علم ما کان ما یکون، علم سماء، علم ارضین، علم جنات، علم جہنم، یہ اتنی بھاری بھاری ہے ایسی چیزیں، یہ بھاری ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہاں ہے یہ سبحان اللہ، وہ قلب کیسا، وہ ذہن کیسا، وہ اتنی بھاری چیز ایک مرتبہ آتی ہے، ہم ایسا ایسا رینگتے رینگتے پرائمری مڈل ہائی کالج یونیورسٹی، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے، پھر بھی کچھ نہیں آتا ہے، یہ اس انداز سے ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک عنایت ہے اور واسطہ فیض، قلب معصوم، ذہن معصوم، وہ لیا اس نے، اور لینے کے بعد اس کو رکھنا محفوظ بھی ہے، محفوظ کرنا بھی ہے، میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ یعنی قلب پیغمبر ایسا ہے، لے بھی لیا، اب رکھ کے محفوظ بھی کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کیا، ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ذہن لیتا ہے ہماری چیزیں، بہت سارے پڑھتے ہیں ہم چیزیں، لیکن ایکسرسائز مشق نہیں کرتے، ایک مرتبہ بھول جاتے ہیں۔ کیا پیغمبر عرض کر رہا ہوں جو قرآن لینے میں معصوم ہے، حفاظت میں بھی معصوم ہو یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ لیا اور کچھ بھول گیا، اگر آدھا قرآن یاد ہے آدھا بھول گیا، ہاں تو عصمت ایک کون سی؟ عصمت لینے کی، دوسری عصمت کون سی؟ حفاظت کی، توجہ یا نہیں؟ دو اور بھی عصمت کوئی چاہیے، اور بھی شرائط ہیں، اور بھی شرائط ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، نگہ کیا تھا نازل کی، ٹھیک، نازل کی کیوں کی؟ پیغمبر پہ کتاب جو نازل کی کیوں کی؟ ایک تو لینا، حفاظت کرنا، بس رکھنے کے لیے نہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، پہنچانے میں بھی معصوم ہو، یہ نہیں کہ اللہ کچھ کہے، یہ اپنے مقصد کے تو جس طرح سے ہم کسی کو میسیج دیتے ہیں اور پھر بیچ میں وہ میسیج اپنے اہداف میں چلا گئے دوسرے انداز سے پیش کر دیتا ہے، یعنی ایک ایسا معصوم جو لینے میں بھی عصمت ہو، حفاظت میں بھی عصمت ہو، پہنچانے میں بھی، جس کو تبلیغ کہتے ہیں، یہ سب عصمتیں اس کے پاس ہوں، تو یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے پاس۔ پس اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے قرآن کو نازل کیا کس پہ؟ قلب مطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو معصوم ہے، جو معصوم ہے تلقی اور سمجھنے میں، اور معصوم ہے قرآن کی حفاظت کرنے میں، اور معصوم ہے قرآن کو پہنچانے اور نافذ کرنے میں، تو اتنی بڑی عصمت ہے، یہ ہے معصوم۔ گناہ نہ کرنا ایک شرط ہے، تو یہ تو بنیادی طریقے سے ہے، ورنہ اگر گناہ کرتا ہے تو وہ تو کوئی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا نہ کوئی ذہن ہے، نہ قلب ہے، نہ کیا ہے، کچھ نہیں، وہ تو بنیادی شرط ہے۔ لیکن معصوم کی معنی یہ نہیں ہے، معصوم کی اصل معنی یہ ہے کہ معصوم سمجھنے میں ہو، معصوم حفاظت کرنے میں ہو، معصوم پہنچانے میں بھی ہو، توجہ یا نہیں؟ پس ایک کا شاید میں نے کچھ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے جو وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، تو وہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، ان کا کتاب پر لگتا ہے کہ وہ انبیاء پہ ارسلنا رسولنا، تو ہمارے رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن ہی نہیں پہ نازل ہوا، تو شب قدر وہ شب ہے جو قلب مطہر پیغمبر پہ یہ قرآن ثقل اکبر، یہ بہت بڑی بھاری چیز ان پہ آئی، اور قلب پہ ذہن پیغمبر، قلب پیغمبر معصوم ہے لینے میں، حفاظت کرنے میں اور تبلیغ کرنے میں۔ تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک سوال، پھر کل دوسرا سوال تو کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔
پر محمد و آل محمد صلوات۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، برادران اصغریہ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو مومنین سماعت فرمائے ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہم کو بھی قرآن سمجھنے اور ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔